السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے کلاس 2؟ ٹھیک ہے آپ سب؟ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں اور میرا نام ہے انیلا یاسمین۔ کیسی چھٹیاں گزاریں آپ سارے بچے؟ بہت انجوائے کر رہے ہیں سب بچے گھر پہ؟ ٹھیک ہے، انجوائے کریں، لیکن آپ کو پتہ ہی چھٹیاں دینے کا مقصد کیا ہے؟ ویسے تو آپ کو چھٹیاں جون میں ہوتی تھی نا، گرمیوں کی، تو آپ تو مارچ سے گھر میں بیٹھے ہوئے، تیسرے مہینے سے۔ تو آپ خبروں میں دیکھتے ہوں گے، آپ نے نیوز میں بھی دیکھا ہے، آپ کو پتہ ہے سب بچوں کو کہ آپ کو یہ چھٹیاں کرونا وائرس کی وجہ سے دی گئی ہیں۔ کرونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو آپ جب ہاتھ منہ کے نزدیک لے کر جاتے ہیں تو یہ آپ کے ناک اور منہ کے راستے آپ کے جسم میں داخل ہو کر آپ کو بیمار کرتا ہے۔ یہ وائرس آپ کی بیماری کا باعث بنتا ہے اور اس نے پوری دنیا کا نظام درم برم کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور خود کو اس بیماری سے بچانے کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وائرس سے بچائیں، پناہ دیں۔ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ جو سزا مل رہی ہے، ہم اگر توبہ طائب نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں دیتے ہیں تو آپ کو ان نعمتوں کے لیے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھے کام کریں، نیک کام کریں، نیکی کے راستوں پر چلیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وائرس کو جلد سے جلد ختم کریں اور آپ لوگوں کے اسکول کھلیں۔ اور یہ جو آن لائن کلاسز کا سلسلہ آپ کا شروع ہو رہا ہے نا، یہ اسی وجہ سے اسکول نے شروع کیا ہے، راکل اکیڈمی نے آپ کے لیے شروع کیا ہے تاکہ آپ لوگ گھر پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم برباد نہ کریں اور کچھ نہ کچھ اپنے گھروں پہ رہتے ہوئے بھی پڑھ سکیں۔ تو بچوں، آپ کا آج اردو کا پہلا پیریڈ ہے۔ آپ لوگ 1 کلاس سے 2 کلاس میں آئے ہیں، تو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، تو ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو کلاس 1 بسم اللہ تو ہم نے پڑھ لی، اب ہم اپنے کام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ 2-3 ماہ میں آپ لوگوں نے اتنے تو بستے اپنے کھولے ہوں گے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کی کون سی کتاب کس مضمون کی ہے۔ آپ کے سامنے یہ جو کتاب پڑی ہوئی ہے، یہ ہے آپ کی کتاب کا نام ہے گیندا۔ کیا نام ہے؟ گیندا، دوسری جماعت کے لیے گیندا۔ 1 کلاس میں جو آپ نے اردو کی کتاب پڑھی تھی اس کا نام تھا موتیا۔ جیسے کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے کہ موتیا بھی ایک پھول کا نام ہے اور گیندا بھی ایک پیلے رنگ کا پھول ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کے ادھر بنا ہوا ہے نا کتاب کے اوپر، اس پھول کو کہتے ہیں گیندا۔ تو یہ جو آپ کی آکسفورڈ کی سیریز ہے، یہ پھولوں کے نام پہ کتابوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ نام ہے، آپ اس کا یہ کور دیکھیں تو آپ کی بڑی کلرفل بک لگ رہی ہے، بہت اچھی بک لگ رہی ہے، اچھی کتاب ہے، پڑھنے میں بھی آپ کو بہت مزہ دے گی۔ تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے، دھیان سے میری ساری باتیں سننی ہے تاکہ آپ پڑھنے میں مزہ لے سکیں، مزہ ہے آپ کو پڑھ کے اور آپ انجوائے کر کے پڑھ سکیں ان ساری چیزوں کو اور سمجھ کے پڑھ سکیں۔ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ کچھ بچوں نے کتاب پڑھی ہوگی، ان کو پتہ ہوگا کہ کتاب کے شروع میں کون کون سے سبق آ رہے ہیں۔ تو جب 1 کلاس میں آپ لوگوں نے کتاب پڑھی تھی اردو کی، تو سب سے پہلا آپ کا سبق کیا آیا تھا؟ کون سا سبق تھا سب سے پہلا؟ ہر کتاب کے، اردو کی کتاب کے شروع میں پہلا جو سبق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حمد۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے حمد، یہ دیکھیں حمد آپ کا سبق ہے، آپ کی یہ نظم ہے اور اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ جس طرح ہم کوئی کام بھی اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں نا، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں، اسی طرح ایک کتاب جو ہوتی ہے اس کے سبق کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی نظم کے ذریعے کرتے ہیں، حمد۔ اور اس کے بعد نیچے یہ ساری نظم لکھی ہوئی ہے ڈیٹیل میں، لیکن ہم نے آج کتاب پر سے بلند خوانی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ ریڈنگ ہم نے کتاب پر سے نہیں کرنی۔ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جیسے آپ 1 کلاس میں نئے الفاظ کاپیوں پہ لکھتے تھے، اسی طرح بھی آپ نے 2 کلاس میں بھی نئے الفاظ کاپیوں پر لکھنے ہیں۔ نظم آپ کی حمد ہے، صفحہ نمبر ہے آپ کا 1۔ تو اس نظم پر پڑھنے سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے کہ آج کے دن ہم لوگ اپنا پہلا جو کام کریں گے، ہم لوگ اپنا پہلا کام یہ کریں گے کہ ہم اپنی کاپی کے اوپر سے آغاز کریں گے کام کا۔
تو کاپی پر سے کام شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ سب سے پہلے اپنی اردو کی کاپی، اردو کی کتاب، ریزر، پینسل، شارپنر یہ اپنے پاس رکھ لیں۔ پینسل اچھی طرح شارپ ہوئی ہو آپ کی، ریزر اچھی کوالٹی کا ہو، ایسا ریزر نہ ہو جو آپ کے کاپی کے پیپر کو گندا کر دے۔ سمجھ آگے سب بچوں کو بات؟ اور ایک آپ کے پاس اچھا سا اسکیل بھی ہونا چاہیے۔ یہاں تک آپ نے ساری چیزیں اپنے پاس رکھ لیں۔ سب چیزیں اپنے پاس رکھ لینے کے بعد آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ آپ کے سامنے یہ میں کاپی کا صفحہ رکھ رہی ہوں۔ یہ آپ کی اردو کی کاپی کا صفحہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اس صفحے کو بالکل ایسے ہی ریڈی کرنا ہے۔ کھول لیں اپنی کاپی سارے بچے۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے لگانی ہے اسکیل کو رکھتے ہوئے مارجن لائن، حاشیہ لگانا ہے۔ حاشیہ آپ لوگوں نے اس صفحے کے یہ جو اوپر گرین لائن لگی ہوئی ہے نا، سبز کلر کی لائن لگی ہوئی ہے، یہاں تک لگانا ہے۔ جیسے بالکل یہ سیم میں نے حاشیہ لگایا ہوا ہے نا، اسکیل کو بالکل سیدھا رکھیں اور حاشیہ لگائیں۔ حاشیہ لگا لیا سب بچوں نے؟ اس کے بعد آپ لوگ لکھیں گے تاریخ، دن اور تاریخ، ہفتہ 20 جون 2020۔ تاریخ لکھ لی سب بچوں نے؟ بالکل صحیح ایسے لکھنی ہے۔ ہفتہ لکھنا ہے، اس کے بعد کوما لگانا ہے جس کا سر نیچے اور دم اوپر ہوگی، پھر 20 جون 2020 اور آخر میں یہ حمزہ بھی لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ جماعت کا کام، میم لائن سے باہر نہیں نکلا ہوا ہو۔ اس کے بعد جماعت کے کام کے بالکل نیچے لکھنا ہے صفحہ نمبر 1۔ یہ وہ صفحہ نمبر 1 ہے جو آپ کی کتاب پر حمد کی نظم کا صفحہ ہے، کہ آپ کی یہ جو نظم ہے کتاب پر کس صفحے پہ ہے، اور آپ کی کاپی پہ ہم لوگ یہ کام لکھ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو چیک کرنا پڑے تو آپ کو آسانی ہو جائے، ہاں جی یہ کام فلاں صفحہ نمبر پہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اوپر، آسانی سے آپ لوگ کام کو ڈھونڈ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس سے نیچے والی لائن پہ آپ نے آنا ہے، آپ نے لکھنا ہے حمد۔ یہ آپ کے کام کا عنوان ہے، نظم کا عنوان ہے حمد، ہے میم اور دال، حمد۔ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حمد لکھنا ہے، اور ہم کے سائڈ پہ آپ کو یہ واوین لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ 1 کلاس میں بھی آپ لوگ یہ لگاتے رہیں، لیکن احتیاطاً میں پھر بھی آپ کو یہاں پہ وائٹ بورڈ پہ سامنے لکھ کے دکھا دیتی ہوں۔ یہ ادھر دیکھیں، ایسے شروع میں ان کے گول سر اوپر دم نیچے ہے، اور جب حمد لکھ لیا ہم نے پھر ان کے گول سر نیچے اور دم اوپر کر دی گئی ہے۔ بالکل ایسے لکھنا ہے سب بچوں نے۔ یہاں تک ہو گیا کام۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے نئے الفاظ۔ یہ دیکھیں نئے الفاظ لکھا ہوا ہے نا، نئے الفاظ لکھ لی ہے کیونکہ یہ آپ کی اس نظم کے نئے الفاظ ہیں جو آپ کو لکھوائے جا رہے ہیں۔ اور نئے الفاظ لکھوانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگ ان نئے الفاظ کو آرام سے لکھنا اور پڑھنا سیکھ جائیں، اور جب آپ اپنی کتاب پر سے وہی سبق یا وہ نظم پڑھیں تو آپ لوگ بہت آرام سے، آسانی سے، بغیر کسی مشکل کے، دشواری کے اس سبق کو، اس نظم کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہر سبق میں سے ہم آپ کو کرواتے ہیں 10 نئے الفاظ۔ 1 کلاس میں بھی آپ لوگوں نے 10 نئے الفاظ کیے تھے، اور ابھی آپ لوگ 2 کلاس میں جب آ گئے ہیں تو ادھر بھی آپ لوگوں نے 10 نئے الفاظ ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 لکھا ہوا ہے ہمارے پاس نازل، نون الف نا ذیل لام زل، نازل۔ نازل کا مطلب ہوتا ہے اتارنا، اتارا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا، یہ وہ لفظ ہے نازل۔ نمبر 2 انسان۔ نمبر 2 کیا ہے؟ انسان۔ الف ہے، نون ہے، سین ہے، پھر الف ہے، پھر نون کی نون ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 سکھایا، سین کھے الف کھا یہ الف یا، سکھایا۔ نمبر 4 سمندر، نمبر 4 سمندر۔ نمبر 5 بیابان۔ نمبر 5 پہ کیا ہے؟ بیابان۔ بیابان ہوتی ہے ایسی ویران جگہ جہاں پہ دور دور تک کچھ بھی نہ ہو، ویرانہ ہو، ٹھیک ہے؟ نمبر 6 خوبیاں، خوبیاں۔
جن کو انگلش میں آپ کوالٹیز بولتے ہیں. نمبر 7 بچھائی. بچھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بچھائی، یہ وہ لفظ ہے بچھائی، یا امی نے چٹائی بچھائی. ٹھیک ہے. نمبر 8 اونچا. اونچا. نمبر 9 عالی شان. عالی شان، اونچی شان والا، بلند مرتبے والا. نمبر 10 مہربان. نمبر 10 مہربان. مہربان رحمت کرنے والا، مہربانی کرنے والا. ٹھیک ہے. یہ آپ کے 10 الفاظ ہیں. اب آپ کو یہ الفاظ جو لکھے ہوئے کاپی پہ جس ترتیب سے نظر آ رہے ہیں، یہ ایک ایک لائن چھوڑ کے الفاظ لکھے گئے ہیں. آپ نے بھی یہ الفاظ ایک ایک لائن چھوڑ کر لکھنے ہیں. اس کے بعد آپ کو یہ لائن ایک لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے بعد تھوڑا سا گیپ دے کے وقفہ دے کر ایک اور لائن جہاں پہ لگا دی گئی ہے. تو یہ کیا ہمارے بنے، ہمارے 3 کالم بن گئے. ایک کالم یہ جو ابھی یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ لوگوں نے لکھنا ہے. اس کے بعد اگلے یہ 2 کالم بھی سیم یہی الفاظ آپ نے آگے لکھنے ہیں 2 کالم میں. نازل، یہاں بھی نازل لکھنا ہے، یہاں بھی نازل لکھنا ہے. انسان، انسان. سکھایا، سکھایا. سیم انہی الفاظ کو آگے آپ نے ان 2 کالم میں لکھنا ہے. مقصد کیا ہے لکھوانے کا اگلے 2 کالم میں بھی ان کو، یہ 3 کالم لکھنے کا مقصد تاکہ یہ نئے الفاظ لکھنے کی آپ کے زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہو سکے، زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہو جائے آپ کی لکھنے کی. سب بچوں نے یہاں تک کاپی بالکل سیم ایسے ریڈی کر لی ہے نا؟ بالکل ٹھیک ریڈی کر لیے سب نے. ابھی کیا کرتی ہوں، آپ کی یہ الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، آپ کو کاپی پہ لکھے ہوئے الفاظ بھی نظر آ رہے ہیں. ساتھ ہی میں یہ الفاظ آپ کو بورڈ پر بھی لکھنا سکھاؤں گی. ٹھیک ہے. نمبر 1 اور ایک بات اور، یہ جو گنتی ہم لوگ لکھ رہے ہیں نا اردو کی کاپیوں پہ، یہ آپ نے عربی والی گنتی لکھنی ہے، وہ نہیں لکھنی جو آپ لوگ لکھتے ہیں 1 2 3 والی، وہ نہیں لکھنی. ادھر بورڈ پہ جو میں گنتی لکھوں گی آپ کو دھیان سے دیکھنا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی گنتی آپ لوگ الفاظ کے ساتھ ساتھ لکھیں گے. نمبر 1 نازل لفظ ہے ہمارے پاس. نون کی چھوٹی شکل، نون کو جوڑ دیا الف کے ساتھ، نون کا نقطہ، زے کا نقطہ، اور آگے لام. یہ ایسے لام ایسے لکھنا ہے، لائن سے نہ زیادہ، لائن کے کچھ اوپر ہے اور کچھ لائن سے نیچے ہے. نمبر 2 اب لفظ میں لکھنے لگی ہوں. نمبر 2 ہمارے پاس کاپی پہ لکھا ہوا ہے انسان. لفظ انسان یہ آپ کو میں لکھنا سکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں کوئی مشکل نہ آئے. الف ہے، پھر نون کی چھوٹی شکل، نون کا نقطہ، پھر نون کو جوڑ دیا سین کے ساتھ، سین کی چھوٹی شکل، سین کو ملایا الف کے ساتھ، یہ ایسے اوپر چلا گیا، پھر نون اور یہ نون کا گول نقطہ، انسان. آگے نمبر 3 سین کی چھوٹی شکل، سین کو جوڑ دیا کھے کے ساتھ، یہ 2 آنکھوں والی ہے، یہ کھے کی کشٹ، سکھایا. یہ آگے الف اور یہ کی چھوٹی شکل اور الف، اور یہ کے نیچے 2 نقطے، سکھایا. یہاں پہ اس کی آنکھ ایک بند ہو گئی ہے، اس کو میں پھر دوبارہ ایسے کر کے کھول کے تھوڑا آپ کو دکھاؤں. یہ دیکھیں سکھایا. آگے نمبر 4 سمندر. کراچی کبھی گئے ہیں آپ نے، سمندر دیکھا ہوگا نا، پانی کا ایسا ذخیرہ جس میں دور دور تک پانی نظر آتا ہے. وسیع ذخیرہ ہے پانی کا سمندر، اس میں ڈھیروں مخلوق رہتی ہے. انسان زمین پہ رہتے ہیں اور ایسی مخلوق سمندر میں رہتی ہے جو انسان سے دگنی مقدار میں سمندر میں رہ رہی ہے. مچھلیاں، کیکڑے، مگرمچھ، ڈھیر سارے. کبھی ڈاکومنٹری دیکھنا، یہ نیشنل جغرافک پہ ٹی وی میں دیکھنا. سین کی چھوٹی شکل، میم، آگے نون، نون کو جوڑ دیا دال کے ساتھ. نون نے جب دال کو کھینچا تو دال بالکل سیدھی ہو گئی. ویسے دال گول ہوتی ہے نا، ایسے ہوتی ہے نا، لیکن جب نون نے دال کو کھینچا تو دال بالکل سیدھی ہو گئی اور آگے لگ گئی رے. کیا بن گیا؟ سمندر. سمندر. ٹھیک ہے، یہ اوپر میں نے زبر لگائی ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے
نمبر 5. نمبر 5 پہ ہمارے پاس لفظ ہے بیابان، جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسی ویران جگہ جہاں پہ دور دور تک کچھ بھی نہ ہو. یہ لفظ بے کی چھوٹی شکل، بے کا نقطہ، یہ کی چھوٹی شکل، یہ کے 2 نقطے، یہ جڑ گیا الف کے ساتھ. ایسے آگے بے کی چھوٹی شکل، بے کو جوڑ دیا الف کے ساتھ، یہ بے کا نقطہ، آگے آ گیا نون اور یہ نون کا نقطہ، بیابان. ایک ایک لفظ لکھنا آپ کو سکھا رہی ہوں تاکہ آپ کی رائٹنگ پریکٹس اچھے سے ہو جائے اور آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے کام لکھنے میں. اس کے بعد نمبر 6. نمبر 6 پہ ہے ہمارے پاس لفظ خوبیاں. خے کی چھوٹی شکل، خے کا نقطہ. آپ نے چھوٹی اشکال پڑھی ہوئی ہیں نا KG میں اور نرسری میں، تو آپ کو یاد ہونی چاہیے. خے کو جوڑا واو کے ساتھ، خے واو خو، آگے یہ بے کی چھوٹی شکل، بے کا نقطہ، یہ کی چھوٹی شکل، یہ کے 2 نقطے، یہ اوپر الف اور یہ آگے نون غنہ. خوبیاں، یہ نون غنہ ہے، اس کے اندر نقطہ نہیں لگنا. جیسے بیابان میں نون ہے نا، اس کے اندر نقطہ لگا ہے، لیکن یہ نون غنہ ہوتا ہے جس کے اندر نقطہ نہیں ہوتا. خوبیاں، ٹھیک ہے. آگے نمبر 7. نمبر 7 ہمارے پاس کاپی پہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ بچھائی. بے کی چھوٹی شکل، بے کا نقطہ، 6 الف چھا. اس کو ایک دفعہ میں پھر دوبارہ ریز کر کے لکھتی ہوں، آپ لوگ اس کو دیکھیں ایک دفعہ پھر، ٹھیک ہے. چھ الف چھا، حمزہ چھوٹی یہ ای، بچھائی. آگے نمبر 8 پہ ہمارے پاس لفظ آ گیا اونچا. نمبر 8 پہ کیا لفظ ہے؟ اونچا. الف واو نون کی چھوٹی شکل اور یہ چے کے ساتھ جڑ گیا اور یہ الف کے ساتھ، یہ نون کا نقطہ، یہ چے کا، ٹھیک ہے. چے کے 3 نقطے، اونچا، اور یہ الف پہ لگ گئی پیش تاکہ آواز صحیح سے نون الف کی آ سکے. اونچا، ٹھیک ہے. گول ہو جاتا ہے نا منہ جب ہم لوگ بولتے ہیں اونچا، ایسے. اس کے بعد جی ہمارے 2 الفاظ رہ گئے ہیں 9 اور 10، عالی شان اور مہربان. تو یہ میں بورڈ آپ کے سامنے اب کر رہی ہوں تاکہ آپ کے یہ بھی 2 الفاظ لکھے ہوئے نظر آ جائیں آپ کو. یہ آئین کی چھوٹی شکل، الف، لام کی چھوٹی شکل اور یہ چھوٹی یہ عالی، ٹھیک ہو گیا. اب میرے پاس ادھر جگہ تھوڑی کم ہے، اس وجہ سے میں آپ کو یہاں پہ شان نیچے لکھ کے دکھا رہی ہوں، لیکن آپ نے ویسے ہی لکھنا ہے جیسے کاپی میں آپ کو نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. شین کی چھوٹی شکل، الف اور یہ آگے نون، عالی شان. یہ ایک ہی لفظ ہے، ٹھیک ہو گیا. آگے نمبر 10. نمبر 10 پہ لفظ آ رہا ہے میرے پاس مہربان. میم کی چھوٹی شکل، اس کو ایسے کر دیا، کنڈے والی ہے کے ساتھ اس کو جوڑا، یہ ہے، یہ بے الف با، بے کا نقطہ اور یہ نون اور یہ نون کا نقطہ. آپ کے سامنے یہ سارے لفظ میں نے لکھے ہیں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو اور آپ لوگ آرام سے یہ سارے الفاظ لکھ سکیں، ٹھیک ہے. اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ان الفاظ کو پڑھنے میں یا لکھنے میں، ٹھیک ہو گیا. لکھنے آپ نے اسی ترتیب سے، یہاں پہ میں نے عالی شان لفظ آپ کو الگ الگ کر کے لکھوایا ہے نا، لیکن یہ الگ الگ نہیں ہے. یہ یہاں پہ جو کاپی پہ جو لکھا ہوا عالی شان، ایسے آپ نے اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے. عالی لکھی اس کے آگے شان لکھنا ہے، یہ نہ کہ شان نیچے والی لائن پہ آپ لوگ لکھ رہے ہیں. سمجھ آ گئی سارے بچوں کو؟ ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہ الفاظ پڑھا دیتی ہوں. نمبر 1 نازل، نمبر 2 انسان، نمبر 3 سکھایا،
نمبر 4 سمندر، نمبر 5 بیابان، 6 خوبیاں، 7 بچھائی، نمبر 8 اونچا، نمبر 9 عالیشان اور نمبر 10 مہربان۔ ان الفاظ کو بالکل ایسے ہی آپ لوگوں نے یہ کالم نمبر 2 اور کالم نمبر 3 میں لکھنا ہے۔ یہاں تک کام سب بچوں کو کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے، اپنی کتاب کھولیں گے اردو کی، اور یہ نظم نکالیں گے حمد۔ وہ الفاظ جو آپ نے کاپی پہ لکھے ہیں انہی الفاظ کو آپ لوگوں نے یہاں پر خط کشید کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کتاب پر سے انہی الفاظ کو خط کشید کرنا ہے اور ان الفاظ کو املا کے لیے بھی یاد کرنا ہے۔ سب بچوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی یہ بات؟ اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے سب بچوں نے، کہ اس کام کو ختم کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اتنی چھٹیاں تو گزاری ہیں گھر پہ کہ آپ لوگوں نے اس نظم کی بلند خوانی کی ہوئی ہوگی سب بچوں نے۔ ہم لوگ آتے ہیں اس نظم کی بلند خوانی کی طرف، ٹھیک ہے؟ نظم کی بلند خوانی کیا ہے؟ نام ہے اس کا رحمان، نام ہے اس کا رحمان۔ رحمان کس کا نام ہے؟ رحمان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کا نام رحمان ہے، ٹھیک ہو گیا؟ نازل کیا قرآن، نازل کیا قرآن، کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ بنایا ہر انسان، بنایا ہر انسان، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ سکھایا پھر بیان، بیان کا مطلب ہوتا ہے بولنا، بات چیت۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بات چیت کرنا سکھائی، اپنا مطلب اپنی خواہشات دوسروں تک پہنچانے کا طریقہ سکھایا۔ اور خواہشات ہم اپنی دوسروں تک کیسے پہنچاتے ہیں؟ بول کے۔ دریا سمندر اور بیابان، دریا سمندر اور بیابان، بیابان ویرانہ، ایسی جگہ جہاں دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اونچے پہاڑ عالی شان، اور بلند و بالا جو پہاڑ ہیں، دریا سمندر ویرانہ اونچے پہاڑ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے؟ بچھائی اسی نے زمین، زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اٹھایا اونچا آسمان، اور آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ ہوں خوبیاں کیا کیا مہربان، کیا کیا بیان، کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی خوبیاں بیان کریں۔ ان گنت خوبیاں ہیں ہمارے رب میں، اللہ تعالیٰ میں اتنی خوبیاں ہیں کہ ہم لوگ ان کو بیان کرنے پہ آئیں تو ہم لوگ بیان کر ہی نہیں سکتے۔ وہ ہے میرا خدا مہربان، اور میرا خدا اتنا مہربان ہے، اتنا رحمت والا ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا کیا باتیں بیان کروں، کیا کیا خوبیاں اس کی بتاؤں۔ مختصر سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا، اللہ تعالیٰ نے دریا سمندر بیابان اونچے پہاڑ عالی شان سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اونچا آسمان بنایا، ڈھیروں خوبیاں میرے رب میں جن کو میں چاہتے ہوئے بھی بیان نہیں کر سکتا۔ کتنی خوبیاں میں اپنے رب کی بیان کروں۔ وہ ہے میرا خدا مہربان، اور میرا خدا اتنا مہربان، اتنی رحمت والا ہے کہ میں اس کے بارے میں جتنی بھی خوبیاں بیان کروں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی رحمت والے ہیں کہ ہم گناہ گار انسانوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیروں نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، کھانے کے لیے ڈھیروں چیزیں دی ہوئی ہیں، پھل اور پانی دیا اللہ تعالیٰ نے، سبزیاں بنائی ہیں، ڈھیر طرح کے دالیں، گندم، کتنی چیزیں جو آپ بیان ہم لوگ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اور کیا خوبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر طرح کی نعمت کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آسانی دی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان اتنی زیادہ خطائیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی نعمت کم کی ہے کسی انسان کے لیے؟ تو انہی باتوں کو سوچتے ہوئے ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی بتائی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، نیکی کے کام کرنے چاہیے، اپنے اللہ کو خوش رکھنا چاہیے، نماز پڑھیں 5 ٹائم کی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، اللہ مہربان ہے، آپ کو دیتا ہے۔ اگر آپ کی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی
تو وہ کسی ایسے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ بچا رکھتے ہیں کہ جو آپ کی بعد میں آپ کو وہ قبول ہو جائے گی، بعد میں آپ کی قبول ہو کے آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ جس چیز میں آپ کے لیے بہتری ہوگی اللہ تعالیٰ وہی آپ کے لیے کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے نقصان کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ برا کر دیا، ایسا کچھ بھی نہیں سوچنا۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے انسان سے، اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس نظم حمد کی بلند خوانی اچھی طرح سے کرنی ہے، جو الفاظ کاپی پہ لکھوائے گئے ہیں ان کو اس نظم پر سے یہاں سے خط کشید کرنا ہے، املا کے لیے پریکٹس کرنی ہے، اچھا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کل میں آپ سے اس کی الفاظ کی پہچان بھی کرواؤں گی اور حمد نظم کی بلند خوانی بھی میں بچوں سے کرواؤں گی۔ آپ کو یہ نظم اچھی طرح آنی چاہیے۔ آپ لوگ اب 1 کلاس سے 2 کلاس میں آ گئے ہیں، بڑے بچے ہو گئے ہیں، آپ کو یہ کام آسانی سے کر لینا چاہیے۔ تھوڑا سا آپ پہ برڈن ڈالنا اب ضروری تھا، 3 ماہ کی چھٹیوں میں گھر میں بیٹھ کے بہت آپ لوگوں نے عیش کی ہیں، اب تھوڑا سیریس ہو کے پڑھائی کی طرف آپ لوگوں نے آنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا سب بچوں کو بات؟ اوکے جی کلاس 2، آپ کا آج کا یہ سبق یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اچھی طرح سے کام کر کے لانا ہے، جو کام آپ کو بتایا گیا ہے، نیٹ اینڈ کلین کام کرنا ہے، کاپی پہ کام کرتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ ریزر کو بار بار استعمال نہیں کرنا، کاپی کا صفحہ گندا نہیں ہونا چاہیے، اور پینسل کو بہت دبا کے کاپی پہ کام نہیں لکھنا تاکہ ایسے نہ ہو کہ آپ نے صفحہ پھاڑا ہوا کاپی کا۔ اوکے، اپنا ڈھیروں خیال رکھیں یہ سب بچے، انشاءاللہ اگلے دن ملیں گے، آپ کی بلند خوانی سنوں گی، نئے الفاظ کی پہچان کرواؤں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، کرونا وائرس سے بچیے گا، ہاتھوں کو بار بار دھوئیے گا صابن سے، گھر سے باہر نہیں نکلنا، اگر نکلنا ہے تو ماسک یوز کرتے ہوئے نکلنا ہے۔ اوکے جی، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔